شیخ حسینہ صاحبہ کے دور میں جب بھی کبھی عوامی لیگ کے دوستوں کے ساتھ میری ملاقات ہوتی تھی یا بات چیت ان سے ہوتی تھی تو اکثر میں ان کو یہ سجھاؤ دیتا تھا کہ آپ اپنی فارن پالیسی کو تھوڑا سا وائڈ کریے. آپ کے سامنے اتنے سارے آپشنز ہیں. آپ نے ابھی تک سینٹرل ایشیا کی مارکیٹس کو ٹچ نہیں کیا. مڈل ایسٹ میں آپ کی اتنی زیادہ پریزنس نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. دنیا کے سب سے بڑے ملکوں میں سے ایک ہیں آبادی کے حساب سے, مطلب 17 کروڑ کی آبادی ہے آپ کی, اتنا بڑا کنزیومر بیس ہے. اس حساب سے آپ کی فارن پالیسی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. آپ کے اسٹرانگ لنکس ہونے چاہیے سینٹرل ایشینز کے ساتھ, مڈل ایسٹ والوں کے ساتھ. ان سے یہ باتیں ہوتی رہتی تھی اکثر. مطلب ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ دوستانہ معاملات ہونے چاہیے لیکن انڈیا سینٹرک فارن پالیسی نہیں ہونی چاہیے. باقی کے ایریاز میں بھی آپ کو کوآپریشن دیکھنا چاہیے. اچھا, یہاں پر اس پروگرام کے اندر بھی اسی طرح کے سجھاؤ میں ان کو دیتا رہتا تھا. مثال کے طور پر گزشتہ سال جب شیخ حسینہ ابھی پاور میں موجود تھیں تو اپریل میں نے یہ ایپیسوڈ کیا تھا کہ بنگلہ دیش کین بیکم اے گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا فار دی نیپال, بھوٹان اینڈ آسیان ریجن. اس میں اصل میں میری جب ان سے باتیں ہوتی تھی تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ ٹائز نارملائز کریں اور آپ کے جو پورٹس ہیں ان کو لنک کیجئے پاکستانی پورٹس کے ساتھ, تاکہ سینٹرل ایشیا کی جو ریجن کی مارکیٹس ہیں یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ بھوٹان اور نیپال کے لیے بھی آپ کے پورٹس کے ذریعے کھلنی چاہیے. تو ایک بڑا یہاں پر پوٹینشل موجود ہے پورے کے پورے ریجن کے لیے جس میں بنگلہ دیش سینٹرل رول پلے کر سکتا ہے. اسی طرح سے مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی میرا یہ اوپینین رہا ہمیشہ کہ بنگلہ دیش کو وہاں پر پریزنس بڑھانی چاہیے. لیکن اس وقت تو ظاہر سی بات ہے انڈیا سینٹرک پوری کی پوری فارن پالیسی ہوا کرتی تھی اور انڈیا کو اگر کسی چیز پر آپتی تھی تو بنگلہ دیش اس سے دور رہتا تھا. البتہ اب معاملات بدل گئے ہیں اور اب ایک نئی سرکار ہے, نئی دنیا ہے, تو بنگلہ دیش نے بھی اپنی فارن پالیسی میں بڑی تبدیلیاں پیدا کی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل پاکستان کے ساتھ تو ان کے تعلقات بہتر ہوئے ہی ہیں, ٹرکی اور چائنا کے ساتھ بھی ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کا جو ریجن ہے خاص طور پر جو جی سی سی کے مڈل ایسٹ کے امیر ملک ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے ریلیشنز کو مضبوط کرنے کے لیے خاص ایفرٹ بنگلہ دیش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک اسپیشل ایفرٹ ہو رہی ہے اور ان کے جو ٹاپ کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. ایسی ہی ایک ملاقات محمد یونس کی قطر کے آفیشلز کے ساتھ ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی محمد یونس نے قطر کے جو ایمبیسیڈر ہیں, ویسے بنگلہ دیش کے اندر جو قطر کے ایمبیسیڈر ہیں سریا علی القحطانی صاحب ان کا نام ہے, تو ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور قطری جو بزنس مین ہیں ان کے ساتھ بھی محمد یونس نے ملاقات کی ہے کہ ہمارے ملک میں آ کر انویسٹ کریے. اب اس ڈیولپمنٹ کو انڈیا میں پسند نہیں کیا جا رہا. سیم جیسے پاکستان کے ساتھ ان کے بڑھتے ہوئے تعلقات ان کو پسند نہیں ہے, ویسے ہی مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی ان کے بڑھتے ہوئے تعلقات ان کو پسند نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ بنگلہ دیش کے تعلقات باقی ملکوں کے ساتھ امپروو ہوں گے, انڈیا سمجھتا ہے کہ یہ ان کا ہی چھوڑا ہوا اسٹریٹجک گیپ ہے جس کو باقی ملک فل کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں یہ ہمارا زون آف انفلوئنس ہے جہاں پر دوسرے ملک آ کر تو اب ریولیوشن کے بعد اپرچونٹیز ڈھونڈ رہے ہیں. انڈیا کے ایک بڑے نیوز آؤٹ لیٹ India.com کو بھی اسی چیز کا دکھ ہے اور وہ شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دیکھو پہلے ہمارے ساتھ ان کے بہترین تعلقات تھے لیکن پھر چائنا اور پاکستان نے رفٹ کریٹ کی اور اس رفٹ کریٹ کرنے کے بعد اب دوسرے ملک بھی آ کر تو بنگلہ دیش میں اپنا فٹ پرنٹ اسٹرانگ بنا رہے ہیں. خاص طور پر یہ قطر والا جو معاملہ ہوا ہے اس پہ بھی انہوں نے کنسرنس کا اظہار کیا انڈین میڈیا نے. وہ کہتے ہیں آفٹر چائنا اینڈ پاکستان بنگلہ دیش یونس از سیکنگ ہیلپ فرام another مسلم کنٹری, اٹ از ناٹ سعودی عربیہ UAE. Amid Bangladesh economic crisis, Chief Advisor Mohammad Yunus has sought financial help from a Muslim country. After distancing himself from India, Yunus is now hoping for investment and cooperation from this country after China and Pakistan. اچھا UAE کے حوالے سے آپ کو بتا دوں, انہوں نے لکھا ہے نا اوپر یہ UAE اور سعودی کی بات نہیں ہو رہی, تو UAE کے حوالے سے بتا دوں کہ UAE کے ساتھ آلریڈی یہ معاملات طے کر رہے ہیں. ادھر جو بنگلہ دیشیوں کے ویزا شیخ حسینہ کے دور سے سٹاپ ہوئے پڑے ہیں ان کو کھلوانے کے لیے زور و شور کے ساتھ کام جاری ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بنگلہ دیشی جو ورک فورس ہے ان کو UAE بھیجنے کے لیے, کیونکہ UAE ایک بہت اچھی ڈیسٹینیشن ہے جابس کے حوالے سے, وہاں بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے, سارا سال آ رہی ہوتی ہے, دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ آ کر وہاں پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں, تو جابس وہاں کریٹ ہوتی رہتی ہیں UAE کے اندر. اٹس ویری اٹریکٹیو مارکیٹ. لیکن یہاں شیخ حسینہ کے دور میں معاملہ یہ رہا ہے کہ اگر 6 مہینے کے لیے ویزا کھلتے ہیں تو 2 سال کے لیے بند ہو جاتے ہیں بنگلہ دیشیوں کے. اس طرح کے معاملات ہیں. تو ابھی بھی کافی عرصے سے لے کر بند تھے. ان کو کھلوانے کے لیے محمد یونس صاحب جو ہیں ان کی سرکار کوشش کر رہی ہے. تو یہ UAE کے علاوہ قطر کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں
اس کے حوالے سے رپورٹ لگا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش ریلیشنز ود انڈیا ہیو آلویز بین گڈ بٹ دی نیو گورنمنٹس انکلینیشن ٹوارڈز چائنا اینڈ پاکستان ہیز کریٹڈ اے رفٹ بٹوین دیم. یعنی بنگلہ دیش نے انڈیا کو کچھ نہیں کیا, انڈیا کے لیے کوئی بھی انہوں نے نیگیٹو کام نہیں کیا, صرف انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسٹریٹجک آٹونومی کا اظہار کیا, ایکسپریس کی ہے اپنی اسٹریٹجک آٹونومی, اور پاکستان اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو جب ڈیپ کیا ہے تو انڈیا میں کنسرن پیدا ہو گیا ہے کہ نہیں ہماری مرضی کے بنا یہ ہو رہا ہے, لہذا وی ڈونٹ لائک اٹ. اور اس کے بعد انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ چائنا اینڈ پاکستان آر آلسو انیبل ٹو ڈو اینی گڈ فار بنگلہ دیش. ہم نے دیکھا ہے ریسنٹلی کافی ساری ڈیلز ہوئی ہیں ان دونوں ملکوں کی بنگلہ دیش کے ساتھ, تو ہو تو بہت کچھ رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے, کوآپریشن بڑھ رہا ہے. ناؤ بنگلہ دیش ہیز ساٹ ہیلپ فرام قطر. محمد یونس میٹ قطر's ایمبیسیڈر Syria Ali Al-Qahtani and appealed to Qatari businessmen to look for opportunities in his country. اور اس میں محمد یونس کو کوٹ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش از ناؤ ریڈی فار بزنس, وی وانٹ قطری بزنس مین ٹو لک فار اپرچونیٹیز ان بنگلہ دیش. یونس سیڈ ایڈنگ دیٹ این انویسٹمنٹ سمٹ وڈ بی ہیلڈ ان ڈھاکہ ان ارلی اپریل. تو پریکٹیکلی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اپریل میں ایک قطری بزنس مینوں کا کوئی بڑا ڈیلیگیشن غالباً ڈھاکہ کے اندر آئے گا اور وہاں پر جو بزنس کی اپرچونیٹیز ہیں اس کو ایکسپلور کیا جائے گا, اور یقینی طور پر آپ کو اس کے پازیٹیو اثرات بھی آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے. ہم نے دیکھا کہ جنوری کے اندر پاکستان کا بھی ایک ایسا ہی بزنس ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, آپ کے علم میں ہوگا, اور اس کے 2 مہینے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جو کارگو جہاز ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی حال ہی میں 50,000 ٹن رائس بنگلہ دیش نے پاکستان سے منگوائے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی جو انویسٹمنٹ کانفرنسز ہوتی ہیں ان کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے بزنس کے حوالے سے, لہذا اچھی شروعات ہو سکتی ہے. قطری جو بزنس مین ہیں ان کی یہاں پر انویسٹمنٹ لانے کے حوالے سے یہ ایک اچھی شروعات ہو سکتی ہے. اس پہ محمد یونس کام کر رہا ہے. اچھا, یو اے ای اور قطر کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بنگلہ دیش کس طرح سے وہاں سے انویسٹمنٹ لانے کے حوالے سے کوششیں کر رہا ہے اور ٹائز کو مضبوط بنانے کے حوالے سے کوشش کر رہا ہے. کویت کے حوالے سے بھی بتا دوں آپ کو کہ ابھی 2-4 روز پہلے ہی کویت کے جو ابھی حال ہی میں ایمبیسیڈر بنگلہ دیش میں اپوائنٹ ہوئے ہیں علی تنیان عبدالوہاب حمدان, ان کے ساتھ بھی محمد یونس کی ملاقات ہوئی ہے, اور اگلے مہینے کویت کا بھی بزنس ڈیلیگیشن بنگلہ دیش آ رہا ہے. کلیئرلی ایک ڈائریکشن نظر آ رہی ہے آپ کو. محمد یونس صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کے اندر ایک ڈائریکشن نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش کے فارن ریلیشنز کو زیادہ اوپن کر دیا دنیا کے لیے, اور مڈل ایسٹ ان کا خاص ٹارگیٹ ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یو اے کے ساتھ انہوں نے انگیجمنٹس بڑھائی ہیں, قطر کے ساتھ بڑھائی ہیں, کویت کے ساتھ بھی بڑھائی ہیں. بزنس اسٹینڈرڈ نے ابھی کچھ روز پہلے رپورٹ کیا تھا کہ چیف ایڈوائزر انوائٹس کویت ٹو بنگلہ دیش انویسٹمنٹ سمٹ نیکسٹ منتھ, pledges stronger ties. Welcoming the ambassador, the chief advisor reaffirmed the strong historical ties between Bangladesh and Kuwait and encouraged greater collaboration in key sectors. تو مڈل ایسٹ ایک ایسا ریجن تھا جو کہ بنگلہ دیش کی فارن پالیسی میں کہیں 3-4 نمبر پر آتا تھا. پہلے تو انڈیا تھا, دوسرا بھی انڈیا تھا, اس کے بعد کہیں دوسرے آتے تھے. البتہ اب پالیسیز جو ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں, اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی فارن پالیسی کے اندر ایک اسپیشل حیثیت اختیار کر چکا ہے.